اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص نگاری، جسے انگلش میں ابسٹریکٹ یا پریسی رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں جی، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ تلخیص کی آسان الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ کسی بھی عبارت کے تمام بنیادی موضوعات کو انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں ترتیب کے ساتھ بیان کرنا تلخیص کہلاتا ہے۔ لیکن اردو میں یا نصاب کی ضرورتوں کے تحت جب ہم تلخیص کرتے ہیں تو اس میں کچھ بنیادی شرائط کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس کا کوئی بنیادی موضوع رہنے نہ پائے، لیکن آپ نے عبارت کا 1/3 حصہ لکھنا ہوتا ہے، 1/3، یعنی کہ اگر عبارت کے الفاظ 100 ہیں تو آپ نے 33 الفاظ میں اس کی تلخیص کرنی۔ لیکن جہاں میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق 1+1 کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ 3-4 الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلا اصول آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ آپ نے کل عبارت کا تیسرا حصہ اتنے مختصر انداز میں لکھنا ہے کہ اس میں عبارت کا کوئی بنیادی موضوع رہنے نہ پائے اور کوئی فالتو بات، کوئی ایسی اضافی بات جس کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ نے داخل نہیں کرنا۔ یہ اس کی بنیادی شرط تھی۔ اب کچھ اصول آپ کو گائیڈس میں بھی مل جاتے ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عبارت کی تشبیہات، استعارات، محاورے، روزمرہ وغیرہ وغیرہ آپ نے حذف کر دینے۔ مکالمہ ہے تو آپ نے مکالموں کو حذف کر کے انہیں بیانی انداز میں لکھنا ہے، ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے، لیکن انہیں پڑھ لینے سے آپ کو تلخیص نہیں آئے گی۔ تلخیص کے کچھ جو بنیادی اصول ہیں میری نظر میں، جنہیں پڑھنے کے فوراً بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم آسانی کے ساتھ کسی بھی عبارت کی تلخیص کر سکتا ہے، وہ 2-3 ہی۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، اور غور سے ایسے انداز میں پڑھنا ہے کہ آپ کو عبارت کا مرکزی خیال پتہ چل جائے، اور جہاں تک آپ کو علم ہو جائے کہ اس عبارت میں کیا موضوع زیر بحث لایا گیا ہے اور کتنے موضوع زیر بحث لائے گئے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ کو عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، مرکزی خیال سمجھ نہیں آئے گا، نہ آپ اس کی تلخیص کر سکتے ہیں، نہ تشریح کر سکتے ہیں۔ سادہ سی الفاظ میں کہ اگر آپ کو ایک بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ اس کی نہ وضاحت کر سکتے ہیں، نہ اسے مختصر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا